نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وجعل منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منا صدق اللہ العظیم۔ محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں، اللہ کے رسول علیہ السلام جب خطبہ ارشاد فرماتے تو یہ مسنون خطبہ اللہ کے نبی علیہ السلام کھڑے ہو کر ارشاد فرمایا کرتے تھے، اور جو میں نے آپ کے سامنے خطبہ میں 3 آیات پڑھی ہیں، تینوں کا خلاصہ کلام یہ ہے کہ اے لوگو تقوی اختیار کرو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ آج جو رشتہ 2 افراد آپس میں ان کا رشتہ جو بندھن قائم ہو رہا ہے، اگر اس کی بنیاد تقوی کے اوپر ہو جائے گی تو پھر دنیا اور آخرت میں دونوں کامیاب و کامران ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے 10ویں پارے سورہ توبہ کے آخر میں فرمایا لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى، فرمایا کہ جس وقت مسجد نبوی بنی گئی تو اس کی بنیاد اللہ تعالیٰ نے تقوی کے اوپر رکھی۔ تو تقوی کے اوپر جس چیز کی بنیاد رکھی جاتی ہے تو وہ چیز جو ہوتی ہے اللہ کے ہاں بھی محبوب ہوتی ہے، دنیا کے اندر بھی وہ عزت اور شرف کا اللہ تعالیٰ اس کو اعزاز عطا فرماتے ہیں۔ فرمایا کہ ایمان والو اللہ کا ڈر اس طرح اختیار کرو جس طرح اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ اور دوسری قرآن کی آیت میں فرمایا جو سورہ نساء کی پہلی آیت ہے، اس میں فرمایا لوگو اللہ کا تقوی اختیار کرو، وہ اللہ جس نے تمہیں ایک مرد اور ایک انسان، ایک عورت اور ایک جو ہے مرد سے، اماں حوا اور حضرت آدم سے پیدا کیا، آج انہی کی سنت دوبارہ زندہ ہو رہی ہے، انہی کا بیٹا اور انہی کی بیٹی کا آج یہ ازدواجی جو ہے سلسلہ منعقد ہو رہا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اے نکاح جڑا دنیا دے اندر ایسا کرنے ہیں، اے بھی اماں حوا اور حضرت آدم دے نکاح دی ایک نشانی اور ایک علامت اور ایک اظہار ہوں دے کہ جی میں ماں باپ دا نکاح تھی تو اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا انسانیت کو وسا دیتے۔ آج یہ جوڑا نکاح منعقد ہونا پہ اللہ انہیں دے بچو انشاءاللہ نیک مواحد مسلمان بچے بچیاں پیدا کرے سن۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تزوج الودود الولود فانی مکاثر بکم الامم، اے لوگو ایسے خواتین دے نال شادی کرو، فرمایا کہ جڑے بچے زیادہ پیدا کرن اور محبت کرن والیاں، وجہ فانی مکاثر بکم الامم، میں اپنی امت دی زیادہ تعداد تے قیامت علی اللہ دی ہاں فخر کرے سا۔ اور تیسرے آیت کا خلاصہ بھی اللہ نے یہ بیان فرمایا 22 پارہ سورہ احزاب جو آخری 2 آیات، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، ایمان والو تقوی اختیار کرو، اللہ کا ڈرو تے زبان تو ہمیشہ سچی گال کی دی کرو، جھوٹ فریب کوڑ تو محفوظ رہے کرو۔ جتنا بھی توری جان دا خطرہ ہوئے، جتنا بھی تو کو پریشانی مسائل معاملات میں، سچ دا دامن نہیں چھوڑنا۔ صحیح مسلم شریف دے کا راوی ہے، تابعی ہے، جنہ نام امام حریب بن حراش رحمت اللہ علیہ، ربیع بن حراش رحمت اللہ علیہ اون دور دا بندہ ہے جس ٹائم حجاج دی حکومت بڑے جوبند اور بڑے زور دے اندر ہے۔ حجاج دی عدالت دے اندر انہیں دے بیٹے دا مقدمہ چلے ہوئے دے، امام ربیع بن حراش رحمت اللہ علیہ دے گھر سارے فوجی آوے نے کہ حضرت جی تمہارے بیٹے دے کیس گرفتار کرنے واسطے ہیں، دسو بیٹا کی تھا ہے؟ فرمایا کہ ونجو گھر دے فلاں کونے دے اندر چھپیا ہوا گرفتار کرو، اساں اپنے بچے دے غلطیاں دے پردے پینے ہیں، جن دی وجہ تو سارے بچے بدماش بن دیں، جن دی وجہ تو سارے بچے جھوٹے اور عیار بن دیں،
امام صاحب نہیں ڈری کہ وقت دو صفاق بندہ ہے حجاج. امام ذہبی نے کوئی ظالم لکھے، صفاق لکھے، قاتل لکھے. اس امت دا بہت بڑا قاتل و بندہ ہے. انہیں بڑے بڑے لوگوں کو حضرت زبیر جیسے عجیب اشرہ مبشرہ صحابی کو قتل کیتے. اس بندے دے عدالت دے اندر بیٹے دے گرفتاری ہے تو چھپایا لکایا کوئی نہیں بیٹے کو. بنجو گھر دے فلاں کونے جو لکیا پہ گرفتار کر گنو. تو جس ٹائم گرفتار تھی کہ بچہ امام ربیع بن حراش دا عدالت گیا، آپ نے فرمایا امام صاحب تے کو ڈر نہیں لگیا میرے کو؟ تو آپ نے فرمایا کوئی ڈر محسوس نہیں تھیا. میں اللہ نے وعدہ کیتے کہ دنیا تے جھوٹ نہیں بولنا کرے، تیرے بیٹے دی سزا ساری معطل کر کے تے کو معاف کر دی تھی. اور امام ربیع بن حراش او امام صاحب بھائی تابعی ایسا ہے کہ پوری زندگی جو ہسیا نہیں، پوری زندگی دے اندر امام ربیع بن حراش دے چہرے مبارک تے دندے دے اندر کھل نہیں پوری زندگی. لوگ پوچھتے ہیں حضرت جی کھل دے نہیں وے، کو گپ شپ کو ماحول بناؤ جی میں تسا ٹبے تے ڈاڑا وجہ ایک وجہ ماحول بنا کے باندھے اور رات دا. امام صاحب نے فرمایا میں کی میں کھلا، میں کو اپنے نتیجے دا پتہ کہ نہیں، اپنی کامیابی کامرابی جنت جہنم دا پتہ کہ نہیں، میں کی میں اپنے دندے دے اندر خوشی پیدا کر ہنسا. میں اونڈی ہنسا مسکرے سا جس ٹائم میں کو اپنے نتیجے دا اپنے زندگی دا پتہ چل وے سی کہ میں کامیاب ہو گیا. تو فرمایا کہ جس ٹائم امام صاحب فوت تھے انہوں نے چہرے تے تبسم اور مسکراہٹ ہے. اس واسطے میرے بھائیو انہیں 3 آیتیں دا خلاصہ یہ ہے کہ لوگو اللہ دا ڈر پیدا کرو، خوف پیدا کرو، تقوی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ پوچھے کہ حضور تقوی دی کوئی تعریف آسان سمجھاؤ، کوئی تقوی دی کوئی تعریف ستری جائیں تھوڑی مختصر. آپ نے فرمایا دی تعریف یہ ہے کہ بندہ میں کاٹن دے کپڑے تے بڑے ملائم تے بڑے نازو بریک ترین کپڑے اور مہنگے کپڑے پاتی ودا ہوئے تو کوئی ڈھینگرے دے وچ گزرنا پوے تے کیویں گزر سی؟ بڑے کپڑے سمیٹ کے لپیٹ کے چمٹا کے تے لکا کے کہ کتنے کانٹے دے اندر میرے کپڑا آڑ نہ ونجے اور پھٹ نہ ونجے. بالکل اپنے آپ کو سمیٹ تے سنگاڑ کے بندہ لنگ دے کہ کپڑے تے کوئی خراش کسی قسم دی نہ آوے، کپڑا ضائع نہ ہو ونجے. تو فرمایا کہ ایویں اللہ دی دنیا چ رہے کہ ہر گندے برے فعل کو ایویں بچو جی میں اپنے کپڑے کو تساں ڈھینگرے تے کانٹے کو محفوظ رکھیں دے. وال جڑے ویلے تقوی اختیار کرے سو کیا تھی سی؟ اللہ تعالیٰ نے سورہ محمد 26 پارے دے اندر فرمایا کہ ماسل الجنت التی وعد المتقون، او جنت جنہ وعدہ اللہ تعالیٰ نے متقی لوگ کے نال کیتے. اللہ تعالیٰ نے قرآن دے اندر 4-5 نہریں دا نام بیان کیتے. پانی دی نہر ہو سی، شہد دی نہر ہو سی، شراب طہور دی نہر ہو سی، دودھ دی نہر ہو سی. یہ کہنے واسطے جڑے لوگ ڈر سن، اج ڈر سارے اندر بہوں گھٹ ہے. ہر بندہ عیاش ہے، ہر بندہ اپنے مستی دے اندر مست ہے. نہ کوئی اذان دی فکر ہے، نہ تلاوت دی فکر ہے، نہ طہارت دی فکر ہے، نہ نماز دی، نہ روزے دی. بس پیسے کماون باقی کوئی فکر کوئی نماز روزے دی. ہی واسطے دنیا تے آئے ہو، بس پیسہ کمے سو رات جیب بھر کے سومنے سویرے وال نکل وینے. یہ زندگی ہے بس. اس واسطے پیدا تھے وے. اللہ نے تمہارا مقصد جیون دا یہ پیدا کی دے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اس پاسے دا منہ نہیں سے کریں دے. پیسے کماؤ، جیباں بھرو، مال بناؤ، دنیا بناؤ تے ول ونجو ہوں پاسے. اللہ نے تمہارا سارا مقصد بیان کیتے الا لیعبدون بمانا الا لیوحدون. اے لوگوں عبادت کرو یعنی موحد بن کے زندگی گزارو. تو جس ٹائم اس انداز نہ زندگی گزرے سو اللہ تعالیٰ سارے ہر قسم دے مسئلے دے اندر اللہ تعالیٰ آسانی فرما دے سی. سورہ مریم دے اندر اللہ نے فرمایا کہ جس ٹائم پل صراط لوگ میں گزردے پہ اسن لوگ ڈھاسن جہنم دے اندر، لیکن ثم ننجی الذین اتقوا، اللہ دے متقی کو میں ڈھاون تو پکڑ گھنسا خود او کو جہنم دے اندر ڈھاون دے سا. متقی واسطے جنت دے نہر ہیں. متقی بندے واسطے اللہ نے فرمایا میں دے اعمال دی درستگی کر دینا. متقی بندے کو پل صراط بجلی دی طرح گزرے سا. اس نکاح دی بنیاد بھی تقوی ہو ونجے اللہ تعالیٰ دنیا دے اندر اس سارے فیض اور فیوض کو حاصل کر لے، عطا کر لے سی. اللہ تعالیٰ کو دعا کرنے ہیں اللہ تعالیٰ مولانا لقمان صاحب دے ازدواجی اور اس نکاح دی تقریب کو اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے. اللہ تعالیٰ انہیں دوہیں خاندانے دے اندر محبت پیدا فرما کے اللہ تعالیٰ ہر قسم دے اختلافات تو، ہر قسم دے اللہ تعالیٰ جھگڑے تو، غیبت تو جیڑی وجہ تو رشتے ٹرٹ دے پن، کن سویاں غیبتاں، اللہ تعالیٰ انہیں جڑے سارے اندر غلطیاں ہیں روحانی غلطیاں جڑے سارے نیکے کو تباہ کر کے رکھ دیں
اللہ غیبت تو، حسد تو، بغض تو، چغلیاں تو، کن سوئیاں کرنا، گالی سننا، یہ دیہاتیں دا رواج ہے سادہ ہے۔ چھوٹی چھوٹی گال تے جھگڑے، چغلیاں کرنا، اوندی سننی، جن دی وجہ تو سارے گھر ترٹ ویندن، بربادیاں تھیندن، عدالتاں، کیس، فتوے، مسئلے بھریے پینی میں۔ یہ صرف دیہاتیں دے ماحول سارے ہوندے۔ اللہ کرے دعا کرو اپنے گھریں دا ماحول نمازی بناؤ، اپنے بچے کو نیک بناؤ، نمازیاں لے پاسے کوئی آؤ، خدا دا خوف پیدا کرو۔ اللہ تعالیٰ سے سارے کو اپنے دردہ اللہ تعالیٰ سجدے کرن والا بناوے۔ اللہ اس تقریب کو قبول فرماوے، ایجاب و قبول کروا گے۔ مقرر کیا گیا حق مار 5000 کے عوض ضرور کیا جاتا ہے، کیا یہ آپ کو قبول ہے؟ قبول ہے۔